بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. تو مارکیٹنگ ریسرچ کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں پریویس 2 لیکچر سے، اور پریویس لیکچر کی ریکارڈنگ ہماری اس سلائڈ پر ان ایکسپیکٹڈلی بند ہو گئی تھی. تو اس سلائڈ پر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنس کا مین مارکیٹنگ چینل چونکہ فارماسیوٹیکل ریپرزنٹیشن کے تھرو ہوتا ہے، 1-on-1 ملاقات کرتا ہے ریپرزنٹیٹیو پرسکرائبر سے. ٹھیک جی. تو اس وجہ سے فارماسیوٹیکل ریپرزنٹیٹیو کو ڈیٹیل کرنے سے پہلے ایک انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس انفارمیشن کی بیس پر اپنی کال کو پلان کرتے. ٹھیک ہے جی. اس میں پرائس سینسٹیوٹیز کی انفارمیشن بھی آتی ہے، اس میں جنرک پریفرنسز کی انفارمیشن ہے، برانڈ پریفرنسز کی انفارمیشن ہے، پیشنٹ فلو کتنا ہے، کون سی ڈیزیز کے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ پرسکرائبر مینیج کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک جی. آپ دیکھ سے کہ اگر ایزیترومائسن کا ہمارے پاس برانڈ جو کہ جس کی پرائس 100 روپیز پر یونٹ ہے، اور مارکیٹ میں کمپیٹیٹرس یا جنرک فارمولیشنز جو ہے وہ اس کی 20 روپیز کی بھی اویلیبل ہے. تو ایک پرسکرائبر کی اگر یہ انفارمیشن اویلیبل ہو کہ یہ پرسکرائبر پرائس سینسٹیو ہے، اور جو لو کاسٹ کی اویلیبل پروڈکٹس ہوتی ہیں وداؤٹ ریسپیکٹ آف کوالٹی اور مینوفیکچرر، وہ لو پرائس کے اوپر جاتا ہے. تو اس طرح کے پرسکرائبر کے اوپر آلموسٹ 5 ٹائمس ہائر پرائس کے ساتھ پروڈکٹ لے کر جانے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ پروڈکٹ اس کے پاس لے کر جائی جائے، اس سبسکرائبر اس کسٹمر کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے، ایفرٹس لگائی جائے جس میں کہ پروڈکٹ لکھنے کا پوٹینشیل ہو. ٹھیک ہے. تو اس سلائڈ میں ہمارے سامنے اسی طرح کا ایک جو ہے وہ ڈیٹا ہے ایک پرٹیکولر ڈاکٹر کا جس کی پرسکرپشن ہسٹری سامنے لکھی ہوئی ہے. تو فارماسیوٹیکل ریپرزنٹیٹیو جو یہ کال کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ اس ہسٹری کو دیکھ کر اپنی کال کو اپنی پلاننگ کر سکتا ہے. وہ پہلے سے یہ سوچ کے جا سکتا ہے کہ اس نے کیا بات کرنی ہے، کس پوائنٹ پہ بات کرنی ہے. خیر جی. اب یہ جس طرح کی انفارمیشن ہے، یہ جو چیز ہے، اس سے ہمارے پاس بھی ایک اور ٹرم نکلتی ہے مارکیٹنگ ریسرچ، کیونکہ ایک واسٹ ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. مارکیٹنگ ریسرچ سے ایک وائڈ ڈیٹا جنریٹ ہو کے آتا ہے. اس واسٹ ڈیٹا کے لیے پراپر اسٹوریج چاہیے ہوتی ہے، اور اس طرح کا سسٹم چاہیے ہوتا ہے جس سسٹم سے ہم اس انفارمیشن کو ریٹرائیو کر سکیں، اس کا انالیسس کر سکیں، اور پھر اسے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں جس کو وہ انفارمیشن کی نیڈ ہے. یہ اس ڈیٹا کی اسٹوریج، اس کا ریٹرائیول، اس کا انالیسس، اور اس ڈیٹا کا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ایکوریسی کے ساتھ، ٹائملینس کے ساتھ، اور کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. رائٹ جی. تو ان چیزوں کو بنانے کے لیے کمپیوٹر ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم. اس مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کے تھرو ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ لیگنوکین لکھنے والے کتنے پرسکرائبرس ہیں کراچی میں یا پاکستان میں یا سندھ، ایک گیون جغرافیکل ایریا میں. ایون اگر گلوبل ڈیٹا بھی موجود ہو تو اس گلوبل ڈیٹا کی بیس پر بھی ہمیں مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم میں یہ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. اس اسٹوریج سے ہم ریٹرائیو کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو اکارڈنگ ٹو آور فلٹرز اور کنڈیشنز. رائٹ جی. تو یہ مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم وہ اسٹرکچر ہے، اس کی یہ ایگزامپل جو ہم نے دیکھی ہے یہ مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کی ایگزامپل. تو مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم ایک اسٹرکچر ہے which consists of people, equipment and procedures. مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم ایک اسٹرکچر ہے جس میں پیپل، ایکوپمنٹ اینڈ پروسیجرس، ان 3 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. پیپل، ایکوپمنٹ اینڈ پروسیجرس کے اوپر مشتمل یہ ایک اسٹرکچر ہے، اور اس کا کام ہے ٹو گیدر، سارٹ، انالائز، ایویلویٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹ needed information with time and accuracy. ٹھیک ہے.
تاکہ جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ مارکیٹنگ کے ڈیسیشنز بنا سکیں، یہ انفارمیشن تاکہ جا سکے مارکیٹنگ ڈیسیشن میکرز کے پاس۔ ٹھیک جی، الٹرنیٹیولی اس کو ہم مزید پرسائزلی کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم puts the right information at the right time in the right format into the hands of those who must make decisions، جنہوں نے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ڈیسیشنس لینے ہیں ان ڈیسیشن میکرز کے پاس رائٹ انفارمیشن پہنچے، رائٹ ٹائم پہ پہنچے اور رائٹ فارمیٹ میں پہنچے تاکہ وہ اس انفارمیشن کی بیسس پر ڈیسیشن لے سکیں۔ اوکے جی، اب اس مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کے کمپوننٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کی ہم نے ایگزامپل دیکھ کے ہم نے اس کا جو کنسیپٹ ہے اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے اسے دیکھا۔ مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم میں کا ایک کمپوننٹ ہے انٹرنل رپورٹ سسٹم۔ ٹھیک جی، یہ انٹرنل رپورٹ سسٹم گیدر کرتا ہے انفارمیشن جو کہ جنریٹ ہوتی ہے ود ان اے فرم۔ ٹھیک جی، ایک فرم میں کتنے آرڈرز جنریٹ ہوئے ہیں، کتنے بل جو ہے وہ جنریٹ ہوئے ہیں، بل کے اگینسٹ کتنی پیمنٹس آئی ہیں، ریسیویبلس کیا ہیں، انوینٹری لیول کیا ہے، اسٹاک آؤٹس کیا ہیں۔ انٹرنل جو ڈیٹا ہے، اگر ہم سمپلی ایک چھوٹے لیول پہ ایک ریٹیل فارمیسی کی بات کریں تو اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ریٹیل فارمیسی ہماری ایوریج ڈیلی کی کتنی سیلز کرتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمارا انٹرنل ڈیٹا چاہیے۔ یہ انٹرنل ڈیٹا ہمارا انوائس جنریشنز بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک جی، کوئی کریڈٹ پہ ہم نے میڈیسنز دی ہیں وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اسٹاک ہمارا کتنا ہے، کرنٹ انوینٹری ہماری کتنی ہے، رائٹ۔ تو انٹرنل جو آرگنائزیشنس کی چیزیں ہیں اس کی بیسس پر مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کا ایک کمپوننٹ بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرنل رپورٹ سسٹمس۔ اب لیٹ سے کہ اگر ہماری ایک فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن ہے اور اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہم نے پچھلے 20 سالوں لاسٹ 20 ایئرس میں ہم نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم ہوگا۔ اس مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم نے یہ 20 سال کا انٹرنل رپورٹس جو ہماری ہیں، ہماری انوائسز کی، بلز کی، آرڈرز کی، ہماری پرچیزنگ وغیرہ کی، یہ ڈیٹا اسٹور کیا ہوا ہوگا اس کو اس سسٹم سے، اور ہم اس کو ریٹرائیو کریں گے اور وہ پریزنٹیبل فارم میں ہونا چاہیے جس سے ہم کوئی کنکلوژن نکال سکیں کہ لاسٹ 20 ایئرس میں ہم نے ٹوٹل کتنا ریونیو جنریٹ کیا ہے، یا لاسٹ 10 ایئرس میں ہم نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے، لاسٹ 10 ایئرس میں ہم نے کتنا اماؤنٹ پے کیا ہے ان ٹرمس آف سیلریز یا ان ٹرمس آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ۔ یہ ڈیٹا ہمارے انٹرنل رپورٹ سے نکل کر آئے۔ سملرلی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم نے لاسٹ 3 ایئرس میں کسی ٹیبلیٹ کے کتنے یونٹس مینوفیکچر کیے ہیں تو وہ بھی ہمارا انٹرنل جو ہماری رپورٹس ہیں ان رپورٹ سے نکل کر ڈیٹا آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ ہمارے پاس کمپوننٹ ہے مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم۔ مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم وہ سیٹ ہے پروسیجرز کا اور سورسز کا جس کو مینیجرز یوز کرتے ہیں ٹو obtain everyday information about pertinent developments in the environment۔ انڈسٹری سے باہر انوائرمنٹ میں آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ یا آرگنائزیشن کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں انوائرمنٹ میں اس کے حوالے سے ہمیشہ چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، اس کو جو ہے وہ رسپانس دینے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ریڈی ہو، اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم۔ مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم یعنی کہ آپ جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم ڈیلی بیسس کے اوپر جتنی بھی نیوز پیپرس ہیں جو نیوز وغیرہ کی دوسری سورسز ہیں ان کا ایک ریویو کرتے ہیں کہ اس میں اگر کہیں ہماری پروڈکٹ یا ہماری آرگنائزیشن اپیئر ہوئی ہے تو اس کی وہ اپیئرنس کس طرح کی ہے، وہ نگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے۔ تو پازیٹیو ہے تو اسے مزید
کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، کس طرح سے مزید اسے فیور میں لینا ہے، اور اگر نگیٹو ہے تو وہ نگیٹو بیسڈ آن دا فیکٹس ہے یا ایک افواہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اوپر ریئیکٹ کس طرح سے کرنا ہے، کیا اس کے اوپر ایکشنس کرنا ہے۔ تو اس کی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے نیکسٹ سلائڈ میں، جسے ہم دیکھیں گے۔ دین وی ہیو مارکیٹنگ ڈیسیشن سپورٹ سسٹم۔ مارکیٹنگ ڈیسیشن سپورٹ سسٹم، جس کو کہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز اے کلیکٹڈ ڈیٹا۔ کلیکٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو کہ ہم اسیس کر سکتے ہیں اور انالائز کر سکتے ہیں یوزنگ ٹولس اینڈ ٹیکنیکس دیٹ اسسٹ مینیجرز ان ڈیسیشن میکنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ٹولس ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کے انفارمیشن سے ریلیٹڈ ٹولس ہوتے ہیں جو کہ ڈیسیشن میکنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پروڈکٹ کی اگر ہم پرائز انکریز کرنے کے ڈیسیشن پر پہنچے ہیں تو اس مارکیٹنگ ڈیسیشن سپورٹ سسٹم میں اس طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہوگی کہ پریویسلی اگر ہم نے کسی پروڈکٹ کی پرائز مارکیٹ میں انکریز کی تھی تو اس کا ہمارے پاس آؤٹ کم کس طرح کا آیا تھا، یہ ڈیسیشن ہمارا ایکوریٹ ہے، ایکوریٹ سے بھی مین کے نیئر ٹو ایکوریٹ ہے، بیسٹ پاسبل ڈیسیشن ہے یا نہیں، وہ انفارمیشن اس طرح سے اسیس کرے گی ہمارے ڈیسیشن، رائٹ۔ دین مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کے جو فورتھ کمپوننٹ ہے مارکیٹنگ ریسرچ، اس کو ہم ہمارے اس سیریز کا جو فرسٹ لیکچر ہے اس سے ہم ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کی ڈیفینیشن، اس کے کنسیپٹس، اس کی بیسکس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ تو اس سلائڈ پر آپ ایک ویژول دیکھ رہے ہیں، تو چند سیکنڈس تک میں خاموش رہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ ویژول آپ سے کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک جی، تو یہ ہمارے پاس ایک ویژول ہے ایک ایونٹ کا، جو کہ یہ جو اسپورٹس ریسنگ ہوتی ہیں، اسپورٹس کار کی ریسنگس، موٹو جی پی ریسز وغیرہ، اس ریس کے دوران ایک آئل اسپل ہوا، ٹھیک جی۔ اس کار کا، گاڑی کا آئل اسپل ہوا ہے، یہاں تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس اسپل کو جو ہے وہ واش کیا جا رہا ہے ایک پروڈکٹ سے واش کیا جا رہا ہے، اور یہ پروڈکٹ ہے یہ ٹھیک جی، وچ از ٹائٹ ڈٹرجنٹ، اس پروڈکٹ سے اس کو واش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ویژول ایکچولی آپ کے پاس جو لائیو نیوز رپورٹنگ ہے، اس لائیو نیوز رپورٹنگ میں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹی وی کا مونوگرام ہے، ٹیلی ویژن نیٹورک چینل کا، تو یہ ڈفرینٹ اینگل سے یہ ایک رپورٹنگ کی جا رہی ہے، لائیو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس ایونٹ کی۔ اس ایونٹ میں یہ سین آیا ہے جس میں کہ آئل اسپل کو یہاں پر آپ یہ پروڈکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کلیئر ہو تو یہ والی پروڈکٹ یہاں پر بھی، ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو یہ لائیو نیوز براڈ کاسٹنگ کے دوران یہ سین، یہ ویژول جو ہے وہ ٹی وی پر اپلوڈ ہوا، اور اس سین کو یوز کرتے ہوئے یہ جو کمپنی ہے ٹیب بنانے والی پی این جی کمپنی، اس کمپنی نے اس لائیو فوٹیج کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے ودن 24 آورس ایک جو ہے وہ ایڈ بنایا، اس ایڈ میں اس لائیو فوٹیج کو یوز کیا، اور ودن 24 آورس آف براڈ کاسٹنگ آف دس فوٹیج انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کی، رائٹ جی، پی این جی۔ تو یہ کس چیز کی ایگزامپل ہمارے پاس ہوئی جی؟ مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم کی، مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم کی۔ تو ویسے تو یہ ایکچولی ڈیٹا بیسز کے اوپر ہے، ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کا ایک اینگل جو ہے وہ مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم کا یہ بھی بنتا ہے۔ اپنے انوائرمنٹ پہ نظر رکھنا کیا ہو رہا ہے اراؤنڈ اور پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو شاید یاد ہو 2014 کے اراؤنڈ سنوفی اوینٹس کی ایک پروڈکٹ میٹرونڈازول، جس کے لیے نیوز پیپر میں
لیڈنگ نیوز پیپر جنگ نیوز پیپر میں ایک جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی مین پیج پر کہ جی یہ پروڈکٹ سیویئر لیور ڈیمیج کاز کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے مارکیٹ سے ودرا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک فیک نیوز تھی، اور اس فیک نیوز کے اگینسٹ جو ہے وہ کمپنی کو نیکسٹ ڈے ہی اپنے جو چینلز ہیں مارکیٹنگ کے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا پڑا۔ اگر کمپنی فوراً سے رسپونڈ نہ کرتی تو یہ ہوتا کہ یہی جو نیوز پیپر کی کٹنگ تھی یہ کٹنگ سوشل میڈیا پہ بھی چلتی اور واٹس ایپ وغیرہ پہ چلتی رہتی، اور جو لوگ اپنے جینون پرسکرپشن پر میٹرونڈازول یوز کر رہے تھے وہ بھی اس سے خوف زدہ ہوتے، اور میٹرونڈازول کا جو پرسکرائب ڈوزنگ کے اوپر یوز ہے اس کو بھی وہ اوائڈ کر دیتے، اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ پروڈکٹ کی سیلز جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی، بلکہ کمپنی کی امیج کو بھی جو ہے وہ ایک ڈیمیج پہنچتا، ہٹ کرتی ہے اس کو یہ۔ تو یہ مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم جس میں ہمیں اپنی سراؤنڈنگ سے اپنے انوائرمنٹ سے باخبر رہنا پڑتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے۔ ایک جی اچھا، اب دوبارہ یہ فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ ریسرچ سبجیکٹس کی طرف کہ جب ہم فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ ریسرچ کرتے ہیں تو اس ریسرچ میں ہمارے سبجیکٹس جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اور ان سبجیکٹ سے ہم کیا جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ ریسرچ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن جو موسٹ کامن سبجیکٹس ہیں ہمارے پاس وہ یہ سبجیکٹس ہیں۔ پرسکرائبر یعنی کہ ہمارا ڈاکٹر فزیشین جو کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے میڈیسن کو پرسکرائب کرنے کی، یہ پرسکرائبر ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے جب ہم جاننا چاہتے ہیں نیو پروڈکٹ فارکاسٹ، جو اگر ہم کوئی جنرک لے کر آ رہے ہیں یا کوئی نیو فارمولا نیو پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرنے والے ہیں تو اس کے بارے میں اس کی فور کاسٹنگ کرنے کے لیے، یہ پروڈکٹ کرنے کے لیے کہ یہ پروڈکٹ ہماری مارکیٹ میں کس طرح سے رہے گی، کیا اس کا ایکسپیکٹڈ رسپانس ہے، ٹھیک جی، کتنی اس سے ہم جو ہے وہ سیلز جنریٹ کر دیں گے، رائٹ جی۔ تو یہ ہم جانتے ہیں پرسکرائبر سے، یہ ہمارا فنکشن ہوتا ہے نیو پروڈکٹ فور کاسٹ۔ سملرلی برانڈ اویئرنیس، ایک پرسکرائبر برانڈ اویئرنیس اس کو کتنی ہے، ایک ہمارا اگر برانڈ ہے فار ایگزامپل زلٹوفائی برانڈ ہے انسولین ڈیگلوڈیک کا اور لیراگلوٹائٹ، تو اس کے بارے میں پرسکرائبرس کتنا جانتے ہیں، کتنے پرسکرائبرس کو اس برانڈ کے بارے میں معلوم ہے، جانتے ہیں، پتہ ہے اس برانڈ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سملرلی برانڈ نیم ٹیسٹنگ، جب ہم ایک برانڈ بناتے ہیں پروڈکٹ بناتے ہیں اس کا جو نام رکھتے ہیں وہ نام کیسا ہے، اس نام کا لکھنے میں فلو کیسا ہے، یاد رکھنے میں فلو کیسا ہے، پروناؤنس کرنے میں کیسا ہے، اس برانڈ نیم کے حوالے سے ہم پرسکرائبر کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، پرسکرائبر ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ رائٹ جی، ڈرگ بینیفٹ ریٹنگ بھی اس میں ہم کرتے ہیں کہ ڈرگ بینیفٹ ریٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے پرسکرائبر پرووائڈ کرتا ہے، ہماری ڈرگ کو کیا ریٹنگ دیتا ہے، کمپیٹیٹر کی ڈرگ کو کیا ریٹنگ دیتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے اگر میسج ریکال جو فارماسیوٹیکل ریپرزینٹیٹیوز تھرو ہوم وزٹس جا کر ان سے پرسکرائبرس سے فارماسیوٹیکل پروموشن کرتے ہیں، پروڈکٹ کا مارکیٹنگ کرتے ہیں پروڈکٹس کی، اس ڈیٹیلنگ کے دوران، اس کال کے دوران فارماسیوٹیکل ریپرزینٹیٹیو جو میسج دیتا ہے پروڈکٹ کے حوالے سے وہ میسج کتنا یاد رہتا ہے پرسکرائبر، رائٹ جی۔ دین آئیے جی پیشنٹ ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ ریسرچ، جس کے جو ہمارے فنکشنس جو ہوتے ہیں جو ہم اس سے اکثر جاننا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے کمپلائنس کے بارے میں، کہ کمپلائنس کا کیا لیول ہے کسی گیون پروڈکٹ سے، کم ہے کمپلائنس تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے، وہ ڈوز ہے، وہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہے، وہ فریکوینسی آف ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو کہ کمپلائنس کو کم یا زیادہ کر رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ کمپلائنس ہے کتنی اور اس کے کم زیادہ یا ایوریج ہونے کے کیا ریزنس ہو سکتے ہیں، یہ ریسرچ ہم کرتے ہیں آن پیشنٹس۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ پرسکرپشن ہسٹری، پیشنٹس کی پرسکرپشن ہسٹری، کتنی میڈیسنس کتنے عرصے تک کھائیے، کتنی کھائیے، کون کون سی کھائیے، ٹھیک جی۔ کمپلائنس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسکرپشن ہسٹری پر بھی ریسرچ کی جاتی ہے پیشنٹ۔ اوکے جی، کوالٹی آف لائف بھی جو ہے ایک فیکچر ہے، ایک فنکشن ہے پیشنٹ کے اوپر ایز اے سبجیکٹ۔ پرائس الاسٹیسٹی، پرائس کے بارے میں کیا اس کا کنسرن ہے، کیا کانشیسنیس ہے پیشنٹ کی پروڈکٹس کی پرائس کے حوالے سے۔ دین جی ہمارا ریسرچ سبجیکٹ ہوتا ہے فارمیسی ہول سیلر۔ فارمیسی ہول سیلر سے عموماً جو ہے وہ ریٹیلرس کے اور ان کے اپنے ایٹیٹیوڈس فارمیسی ہول سیلرس کے کیا ہیں۔ مینوفیکچرر اسپانسرڈ جو ڈیلز ہیں، جو مینوفیکچرر اپنی پروڈکٹس کو ہول سیل کرنے کی وجہ سے، ڈسٹریبیوٹ کرنے کی وجہ سے جو پروموشنل ڈیلز ہول سیلر کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اس کا کیا اوپینین ہے، کس طرح سے دیکھتا ہے ان چیزوں کی، کس طرح سے امپیکٹ جا رہا ہے فارمیسی ہول سیلر کے بزنس پر اور اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈس دا بزنس۔ ٹھیک جی۔ دین جی ریٹیل فارمیسی۔ ریٹیل فارمیسی میں ون سیکنڈ کہ ایک ریٹیل فارمیسی ہماری پروڈکٹس کی یا ہماری آرگنائزیشن کی پروڈکٹس کی کتنی انوینٹری اور کتنی اسٹاکنگ کرتا ہے، کس طرح سے ریٹیل فارمیسی اس کو مینیج کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ہمارے پروڈکٹس کے ٹورڈس۔ اور ریٹیل فارمیسی کی بیس پر ہی ہم مارکیٹ فورکاسٹنگ کرتے ہیں اوور آل پروڈکٹس کی بھی اور ایک سنگل پروڈکٹ کی، کیونکہ ریٹیل سیٹ اپ ہی وہ سیٹ اپ ہے جس کے تحت فائنلی جا کے ایک پروڈکٹ کنزیومر کو ٹرانسفر ہوگی۔ اس کے ریٹیل فارمیسی کا جو ڈیٹا ہوگا اس کی بیسس پر ہم یہ فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ اور نیکسٹ ایئر کی ہماری کتنی سیلز جا سکتی ہیں، کتنی امپروو ہو سکتی ہے، ٹھیک جی۔ دین آئیے جی ہاسپٹل فارمیسی پہ۔ تو ہاسپٹل فارمیسی ایز اے سبجیکٹ آف فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ ریسرچ، کن چیزوں پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ایک جنرک اگر ہم یا ایک مالیکیول مارکیٹ میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم کون سا پریفیئرڈ روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہاسپٹلس میں پریفیئرڈ ہے، جس کی بیسس پر ہم اپنی پروڈکٹ کو پریفیئرڈ ڈوزیج فارم میں لے کر آئیں۔ ٹیبلیٹس زیادہ پریفر کی جا رہی ہیں، سیرپس پریفر کی جائیں گے، انجیکشن پریفر کیا جائے گا۔ بایو فارماسیوٹکس اینڈ فارماکوکائنیٹکس اور فارماسیوٹیکل جو فیکٹرس ہیں ان سے ہٹ کے پیشنٹ کمپلائنس کے حوالے سے، ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے روٹ آف ایڈمنسٹریشن کیا پریفر کیا جائے گا، یہ چیز ہم ریسرچ کر سکتے ہیں ہمارے ہاسپٹل فارمیسی کے سبجیکٹ پر، ٹھیک ہے جی۔ پروڈکٹ کا یوزیج اسپیشلٹی وائز کیا ہے، کس طرح کی ڈائگنوسس میں کون سی پروڈکٹ زیادہ یوز کی جا رہی ہے، کون سی میڈیکل اسپیشلٹی ہے جو ہماری پروڈکٹ کو زیادہ یوٹیلائز کر سکتی ہے، پرسکرائب کر سکتی ہے۔ وہ فزیشنس ہیں، وہ سرجنس ہیں، وہ سائکیٹرسٹ ہیں، وہ نیورو فزیشنس ہیں، وہ جنرل اینستھیٹسٹ ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں، پیڈیاٹریشنس ہیں، کون سی میڈیکل اسپیشلٹی ایک گیون میڈیسنل ایجنٹ کو زیادہ پرسکرائب کرتی ہے اور کس طرح کے کیسز میں، کس طرح کی ڈیزیزز میں، کس طرح کی ڈائگنوسس میں کرتی ہے، یہ ہم ریسرچ کر کے ہاسپٹل فارمیسیز کے تھرو پتہ کرتے ہیں، ٹھیک جی۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفائلیکٹک میڈیسن جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کا کوئی پروفائلیکٹ یوز ہو رہا ہے وہ بھی ہاسپٹل فارمیسی سے پتہ چلے گا، کوئی پوسٹ آپریٹو یوز ہو رہا ہے تو وہ بھی فارمیسی سے معلوم چلے گا، ہاسپٹل فارمیسیز کے کہیں اور سے بھی پتہ چل سکتا ہے، ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، لیکن ایز اے سبجیکٹ ہاسپٹل فارمیسی ایز اے سبجیکٹ اس میں ہمارے پاس جو فنکشنس ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور جی کمپیٹیٹر بہت امپورٹنٹ ہمارا کمپوننٹ ہے مارکیٹنگ ریسرچ کے لیے، جس میں ہم نہ صرف یہ کہ کمپیٹیٹر کے فنکشنس میں کور کمپیٹنسیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے اس کی کور کمپیٹنسیز کیا ہیں، اس کے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز کیا ہیں ہمارے اوپر، کمپیٹیٹر کی کارپوریٹ اسٹریٹجی کیا ہے، اس کے گولز کیا ہیں، اس نے کیا گولز اپنے لیے بنا رکھے ہیں، کیا گولز اس نے سیٹ کیے ہیں،
ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی اس کی کیا ہے، فائنینشیل انالیسس اس کا کیا کہتا ہے، اس کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، اس کے اسٹاک کتنا ہے، اس کی پرفارمنس کیسی ہے مارکیٹ میں، لائسنسنگ اسٹریٹجی کس طرح کی ہے۔ کچھ فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنس ایسی ہیں، آپ نے یقیناً پروڈکٹ رجسٹریشن وغیرہ جو ہماری جو ریگولیٹری سے ریلیٹڈ کورس اس میں آپ نے پڑھی ہوگی، تو کچھ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں نے خود ایسی دیکھی ہیں جو کہ چاہے پروڈکٹ بنانا چاہتی ہوں یا نہ بنانا چاہتی ہوں، مارکیٹ کرنا چاہتی ہوں یا نہ چاہتی ہوں، وہ کم سے کم یہ ضرور چاہتی ہیں کہ ہر پروڈکٹ ان کے پاس رجسٹرڈ موجود ہو۔ ٹھیک جی، خصوصی طور پہ وہ کمپنیز جو کہ پاکستان میں پروڈکٹس بنا کے اور پاکستان کے اطراف میں یا پاکستان سے ذرا کم ڈیولپ کنٹریز میں جو پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں، جیسے کہ افغانستان، تاجکستان اور تاجکستان کے آس پاس کی اسٹیٹس، ویتنام وغیرہ، سری لنکا، اس طرح تو کسی بھی کنٹری سے کبھی کسی پروڈکٹ کی اگر ڈیمانڈ آ جائے تو ہمارے پاس اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ رجسٹریشن لازمی ہونی چاہیے، چاہے ہم اس کو روٹین میں بناتے ہو یا نہ بناتے ہوں۔ تو یہ لائسنسنگ اسٹریٹجی کمپیٹیٹر کی کیا ہے، کمپیٹیٹر کس طرح سے لگتا ہے، اس کی بھی ریسرچ۔ ٹھیک ہے، اس کی مینجمنٹ کیا ہے، کمپیٹیٹر کی پرسنل کوالٹی اس کی کیا ہے، کتنی ایجوکیشن کے لوگ اس کے پاس ہیں، کس ایکسپیرینس کے لوگ اس کمپیٹیٹر کے پاس، ٹھیک ہے، سائز کتنا ہے، اسٹرکچر کتنا ہے، کلائمیٹ اس کا کیا ہے، رائٹ جی، پیٹنٹس کتنے ہیں کمپیٹیٹر کے پاس، کون کون سے پروڈکٹس ہیں، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو کیسا ہے، پائپ لائن میں اس کے کتنی پروڈکٹس ہیں، کون کون سے پروڈکٹس ہیں، کیا کیا پروڈکٹس مارکیٹ میں لے کر آنے والا ہے۔ ٹھیک جی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سویٹ انالیسس جو ہے کمپیٹیٹر کا ہم کرتے ہیں کہ کمپیٹیٹر کی اسٹرینتھ اور ویکنیس، اپارچونیٹیز اور تھریٹس کیا ہیں، رائٹ جی۔ تو یہ سویٹ انالیسس ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم نے مارکیٹنگ کے حوالے سے دوبارہ پڑھنا ہے نیکسٹ سیمسٹر۔ پرائزنگ اسٹریٹجی کمپیٹیٹر کی کیا ہے، اس اسٹریٹجی کے اوپر بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں کمپیٹیٹر کے حوالے سے۔ ٹھیک جی، دین انڈسٹری اور مارکیٹ کے اوپر، انڈسٹری اور مارکیٹ ایز اے سبجیکٹ فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ ریسرچ، اس میں ہمارے فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں جی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، مارکیٹ میں کیا نئی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہیں، فیوچر ٹرینڈس کیا ہیں، فیوچر ٹرینڈس کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ فیوچر میں کن چیزوں کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، کیا چیزیں ٹرینڈ کو چل رہی ہیں، جنرک پینیٹریشن کس طرح کی ہو رہی ہے، اگر ہمارے پاس برانڈس پروڈکٹس ہیں تو جنرک پینیٹریشن کتنی ہو چکی ہے اور کس طرح سے انفلوئنس کر رہی ہے ہمارے برانڈس، اور اس کے علاوہ انڈسٹری یا مارکیٹ میں جو ہے وہ کی سکسیس فیکٹرز کون سے چل رہے ہیں۔ کی سکسیس فیکٹرز وہ فیکٹرز ہیں جس کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کی سکسیس ان فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے، رائٹ جی۔ سملرلی پرائزنگ انوائرمنٹ، مارکیٹ کا کیا چل رہا ہے، کس طرح سے کسٹمرس مارکیٹ کے جو ہے وہ پرائس اپ ڈاؤن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یہ ریسرچ۔ فائنلی پبلک، اوور آل جو پبلک ہے، پبلک ایز اے ریسرچ سبجیکٹ، اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموگرافک چینجز کیا پبلک میں آ رہے ہیں، سوشو اکنامک چینجز جو ہے وہ کس طرح کی آ رہی ہیں، ڈیزیز اویئرنیس کا کیا لیول جو ہے وہ پبلک میں چل رہا ہے، ڈیزیز اویئرنیس امپیکٹ کرتا ہے پروڈکٹ کی سیلز، فارماسیوٹیکل پروڈکٹ کی سیلز کو، اگر ڈیزیز اویئرنیس بہتر ہوگی تو پیشنٹ جو ہے وہ اپنا زیادہ کانشیس ہوگا اپنی ہیلتھ کے لیے، اور ریگولرلی جتنا ڈوز جتنے دنوں تک اسے پرسکرائب کیا گیا ہے اسے کنٹینیو رکھنے کے لیے زیادہ کانشیس ہوگا ایز کمپیئر ٹو وہ پیشنٹ جس کو کہ یا وہ پبلک کا بندہ جس کو کہ ڈیزیز اویئرنیس ہوا۔ ایک یہ ڈیزیز ایپیڈیمیولوجیز کیا چل رہی ہیں، کون سی وائرل ڈیزیز زیادہ چل رہی ہیں، کتنی چل رہی ہیں، کس ایریا میں ہیں، کن وجوہات پہ ہیں، کتنے پیشنٹ کس ڈیزیز کے سب سے زیادہ، کون سے ڈیزیز کے ہیں، کس ایج کے گروپ کے ہیں، یہ جو ہے وہ پبلک کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انمیٹ تھراپیوٹک نیڈس ہیں وہ بھی پبلک کے اوپر ایز اے مارکیٹنگ ریسرچ سبجیکٹ اینڈ ایز اے فنکشن انمیٹ تھراپیوٹک نیڈس کو اس ریسرچ کی جاتی ہے۔ ٹھیک جی، فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک برانڈ ہے، ٹھیک جی، تو آپ سپوز کریں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ جی یہ نام کیسا ہے،
یہ نام کیسا ہے، اور اگر آپ اس کو الٹر کر کے کچھ آپ سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں؟ جی، تو یہ سیٹا گلیپٹن کی پروڈکٹ ہے، اینٹی ڈائبیٹک ہے، اور ایک تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو اس نام کے لیے کوئی سجیشن دینی ہوتی تو آپ کیا سجیشن دیں؟ ٹھیک جی، اور اگر زیادہ تر لوگ پاکستان سے اس کے لیے ریسرچ کی جاتی تو کیا اس پروڈکٹ کا یہ نام ہوتا؟ ٹھیک جی، تو یہ دو سوال ہیں آپ کے لیے، یہ دو سوال آپ کی اپنی سیلف لرننگ کے لیے، اپنی تھنکنگ کے لیے، جس کے جواب جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں اسے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے ابھی تک اسٹڈی کیا ہے مارکیٹنگ ریسرچ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک ہم مارکیٹنگ ریسرچ کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔